ایک نامرد کی بیوی کی کہانی۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے، لیکن خاتون جو تھیں وہ بضد تھیں کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے۔ جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے، کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، جبکہ مدعی بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئیں۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہے اور نامرد ہے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی، البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا شوہر سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بیوی کہنے لگی، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ہمارے۔ یہ جسمانی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر پھر بھی نامرد ہے۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے، تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف ازواجی زندگی سے اولاد ہو جائے یہی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس پہ بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی اور مرد نامرد ہی رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کس طرح سے اپنے مرد کی عزت یوں کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے مابین بھی حل ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پہ اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ آپ کو اگر اللہ نے خود نے اولاد سے نوازا ہے بی بی، اور یہ اگر جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ان سب کے باوجود کسی دشواری کا سامنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ یوں کورٹ کچہری آنا اس معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو کرتے جواب دیا، ڈاکٹر سے دور نہ ہو سکتی ہے یہ مسئلہ۔ وکیل صاحب، تبھی مجھے یہاں آنا پڑا۔ عجب عورت تھی، ایک تو انتہا کی بے باکی، اوپر سے کمال کا کانفیڈنس، اور وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مر جاتا۔ یہ کیسی عورت تھی؟ اس کا حلیہ اس کی باتوں سے ذرا نہ میل کھاتا تھا۔ اس کے ماتھے پر نہ لکھا تھا کہ وہ باطن بھی ہے۔ مجھے اب اس عورت پہ غصہ آنے لگا، اور اس میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، وہاں جائیں، سب بہتر ہوگا۔ جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پش ڈالا، اپنے فیملی ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کا کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر مانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر حد کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہا تھا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں۔ میں ان کا علاج کرانا دور، ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی بضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بڑی بیماری نہیں ہے۔ جانے آپ نے اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ اب کی بار میرا ضب جواب دینے لگا، بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ اب کی بار وہ بھی دبا چلائی تھی، اگر ہے تو وضاحت کر دیں پھر۔ اگر وہ بے باک تھی اتنی تو اصل مدعے تک پہنچنے میں پھر میں نے بھی اپنی شرم ایک طرف رکھی تھی، مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر میں آن گھیرا۔ صرف بچے پیدا کر دینا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں، پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔
माशाल्लाह घबरू बा इखलाक और इंतहाई मदद करने वाले इंसान हैं। हमेशा दूसरों की बहू बेटियों के सर पर हाथ रखा। हम 2 बहनें हैं और हमारे वालिद ने हमें कभी धी रानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरा शोहर मुझे कुत्ती कहकर बुलाता है। वकील साहब, आप बताएं, मर्द मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए मेरे मैके को नंगी नंगी गालियां देता है। आप ही बताएं, मेरी मैके का क्या कसूर? ये मर्दाना सिर्फ तो नहीं कि गालियां देने वाला इंसान हो। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे कंजरी कहता है। वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि कंजरी ना रही, और ये अपनी बीवी को ही कंजरी कह के पुकारता है। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो शर्म से झुक गया था। उसका ओहर भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। मेरी इस सोच को वो औरत वाकई ही सच साबित कर गई कि ज़रूरी नहीं जैसा बातिन हो वैसे ही ज़ाहिर हो। अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना। मुझ पर इस कदर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? शोहर मनमनाया, आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। इसका कौन हिसाब देगा? जब आप मेरी बहन और माँ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और बातें करते हैं तो आप क्या जाने मेरे दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन मैं हर हद बर्दाश्त करती हूँ। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बीवी का पारा किसी तौर पे कम नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही मिन्नत समाजत करके उसे समझाया और उनकी सुलह करवाई, मेरे वो वकील ने वादा किया कि वो आइंदा कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वो दोनों चले गए। अब उनके घर में सुकून है। छोटे मोटे मसाइल तो घरों में आते रहते हैं, लेकिन अब उनके घर पहले वाले हालात नहीं हैं। जब ये वाक़या हुआ तो मैं काफ़ी देर तक वहीं चैम्बर में सोच विचार करता रहा कि गालियाँ तो मैंने भी उस खातून को उसके पहले जवाब पर दिल खोल कर दी थी। तो क्या उन गालियों की वजह से क्या मैं भी नामर्द हूँ?